السلام علیکم ناظرین، یہ ہے چکوال کا ایک بڑا قصبہ اور یہاں پہ ہوا ایک ایسا کام کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ ایک سید گھرانہ اور ان کی ایک روحانیت رکھنے والی ایک خاتون، ایک لیڈی، ایک لڑکی کہ جسے روحانی اہمیت کے حامل خواب آتے تھے اور لوگ اس کے پاس دم درود کرانے کے لیے جایا کرتے۔ ایک اچھا خاصا حلقہ اس گاؤں کا اور قریبی دیہاتوں کا بن گیا۔ اب اس خاتون کو، ایک لڑکی کو ایک خواب آیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے پاس بلا رہی ہیں۔ یہ خواب ایک بار آیا، اس نے اپنے اہل خانہ کو بھی بتایا، مگر بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی خواب دوبارہ آیا۔ اس نے اسے اپنے اہل خانہ کے ساتھ شیئر کیا، مگر بات پھر آئی گئی ہو گئی۔ جب یہی خواب تیسری بار آیا تو پھر سارے اہل خانہ سنجیدہ ہو گئے۔ خواب میں یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ نے ہمارے پاس بذریعہ سمندر آنا ہے۔ اب بذریعہ سمندر کوئی کشتیاں نہیں جاتی، کوئی جہاز شپ نہیں جاتا، تو بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صندوق بنائے جائیں، بکسے بنائے جائیں۔ وہ سارا گھرانہ اپنے ضروری سامان کے ساتھ ایک گاڑی یا ٹرک کے اندر سوار ہوا اور کراچی پہنچ گئے۔ کراچی میں پہنچ کے انہوں نے بکسے بنوائے، صندوق بنوائے اور بڑی کیئرفلی، بڑے احتیاط کے ساتھ بکسے بنوائے گئے۔ اتنے بکسے کہ جس میں وہ سارے اہل خانہ کے جو یہاں سے گئے تھے وہ ان بکسوں کے اندر بیٹھ سکیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی کیلکولیشن کے ساتھ بکسے بنوائے گئے، کراچی سے بنوائے گئے۔ سمندر میں تیرنے کی غرض سے، سمندر میں سفر کرنے کی غرض سے بنوائے گئے، مگر بوٹ تو بوٹ ہوتی ہے، شپ ہوتا ہے، اور بکسے بکسے ہوتے ہیں، چاہے جستی ہوں چاہے لکڑی کے ہوں۔ وہ اہل خانہ اس میں سوار ہوئے، سارے گھر کے فرد سوار ہوئے۔ ضروری سامان کو بکسوں کے اندر رکھا گیا اور ان بکسوں کو ساحل سمندر پہ لے کے جایا گیا۔
ہاکس میں لے کر کے جایا گیا اور وہ بکسے پھر سمندر میں اتار لیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بالآخر بکسے ہاکس بے کے مقام پہ سمندر میں ڈال دیے گئے۔ 4-5 بکسے جن میں پوری فیملی ان بکسوں کے اندر موجود، اور دم درود کرتے ہوئے، وظائف پڑھتے ہوئے انہوں نے بکسوں کو سمندر میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر وہی ہوا کہ بکسے ڈوبنا شروع ہو گئے، اور قریب کھڑے ریسکیو والے، ایمرجنسی کے اندر جانیں بچانے والے، وہ سارے اہلکار جو موجود تھے سارے پہنچ گئے۔ کوشش انہوں نے بڑی کی، مگر کچھ بکسے ڈوب گئے اور ان کے اندر موجود لوگوں کو بچایا نہ جا سکا اور وہ ڈوب گئے۔ ان بکسوں کو اندر سے نکالا گیا مگر وہ لوگ حیات نہیں تھے۔ کچھ کی تو شاید لاشیں بھی ملی یا نہ ملی، مگر کچھ لوگوں کو بروقت بچا لیا گیا، اور اگر بروقت نہ بچایا جاتا تو پھر شاید کوئی بھی بچ نہ پاتا۔ یہ وہ خبر تھی کہ جب پاکستان کے اندر صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور لوگ خبروں کے لیے اخبارات پڑھا کرتے، اگلے دن کوئی ایسا اخبار نہیں تھا جس کے اندر فرنٹ لائن کی خبریں اور شاہ سرخیاں چکوالیوں کی اس خبر کے بارے میں نہ بنی ہوں۔ بین الاقوامی میڈیا بھی، سارے لوگ یہاں کے رہنے والے فارینرز، ڈپلومیٹک سٹاف، جن جن تک یہ خبر پہنچی سارے ورطۂ حیرت میں چلے گئے کہ پاکستان کے اندر تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے، اور لوگ خوابوں پہ بلیو کرتے ہوئے بکسوں کے اندر اپنے آپ کو بند کریں، سمندر میں ڈال دیا جائے، اور پھر قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں، جگ ہنسائی الگ ہو، مگر یہ سارا کچھ ایک انسان کا خوابوں پہ یقین کرنے کا عمل۔